معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے داستان یوسف علیہ السلام۔ اس کے مصنف ہیں علامہ محمد اسحاق دہلوی۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ داستان یوسف علیہ السلام، تالیف علامہ محمد اسحاق دہلوی، عظیم اینڈ سنز پبلشرز، المعراج سینٹر، 22 اردو بازار، لاہور۔ سن اشاعت 2000 عیسوی۔ صفحہ نمبر 3، فہرست مضامین۔ پیش لفظ صفحہ نمبر 5، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 8، یوسف علیہ السلام کی پیدائش۔ صفحہ نمبر 9، یوسف علیہ السلام کی پرورش۔ صفحہ نمبر 10، یوسف علیہ السلام کا خواب۔ صفحہ نمبر 11، بھائیوں کا حسد۔ صفحہ نمبر 14، عصائے یوسفی۔ صفحہ نمبر 17، ظلم کا مشورہ۔ صفحہ نمبر 19، یوسف علیہ السلام کا سوال۔ صفحہ نمبر 21، ابلیس کی رائے۔ صفحہ نمبر 23، جنگل کی سیر۔ صفحہ نمبر 25، یوسف علیہ السلام کی وداع۔ صفحہ نمبر 28، یہودا کی حفاظت۔ صفحہ نمبر 31، یوسف علیہ السلام کی روانگی۔ صفحہ نمبر 33، چاہے کنعان۔ صفحہ نمبر 35، یوسف علیہ السلام کا کنویں میں گرانا۔ صفحہ نمبر 36، یوسف علیہ السلام اور یہودا کی باتیں۔ صفحہ نمبر 37، کنویں کی حالت۔ صفحہ نمبر 39، بھائیوں کی واپسی۔ صفحہ نمبر 41، بھیڑیے پر تہمت۔ صفحہ نمبر 42، بھائیوں کا نیک ارادہ۔ صفحہ نمبر 47، یوسف علیہ السلام کا کنویں سے نکلنا۔ صفحہ نمبر 49، غسل یوسف علیہ السلام۔ صفحہ نمبر 56، زلیخا کا خواب۔ صفحہ نمبر 57، پیام نکاح۔ صفحہ نمبر 63، زلیخا کی شادی۔ صفحہ نمبر 64، یوسف علیہ السلام اور مصر کا داخلہ۔ صفحہ نمبر 66، یوسف علیہ السلام کا نیلام۔ صفحہ نمبر 67، یوسف علیہ السلام کی دعا۔ صفحہ نمبر 74، محل میں داخلہ۔ صفحہ نمبر 74، حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی۔ صفحہ نمبر 76، حضرت یوسف علیہ السلام کی حالت۔ صفحہ نمبر 84، ایک زبردست پھندا۔ صفحہ نمبر 86، خدا کی نشانیاں۔ صفحہ نمبر 91، یوسف علیہ السلام کا بھاگنا۔ صفحہ نمبر 93، حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت۔ صفحہ نمبر 96، مصر کی عورتیں۔ صفحہ نمبر 99، عورتوں کا حال۔ صفحہ نمبر 101، قید کا حکم۔ صفحہ نمبر 103، قید خانے کا سما۔ صفحہ نمبر 107، قیدیوں کے خواب۔ صفحہ نمبر 109، حضرت یوسف علیہ السلام کا واز۔ صفحہ نمبر 111، تعبیر کا پورا ہونا۔ صفحہ نمبر 112، عجیب سوال و جواب۔ صفحہ نمبر 115، بادشاہ مصر کا خواب۔ صفحہ نمبر 117، حصہ دوم۔ صفحہ نمبر 119، حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر۔ صفحہ نمبر 119، یوسف علیہ السلام اور تاج سلطنت۔ صفحہ نمبر 127، مصر کی خوشحالی۔ صفحہ نمبر 129، زلیخا اور خدا کا عشق۔ صفحہ نمبر 132، مصر کی قحط سالی۔ صفحہ نمبر 138، حسن کی یہ تاثیر۔ صفحہ نمبر 140، حضرت یوسف علیہ السلام کا زہد۔ صفحہ نمبر 141، کنعان میں قحط۔ صفحہ نمبر 142، بھائیوں کی روانگی۔ صفحہ نمبر 144، بادشاہ سے ہم کلامی۔ صفحہ نمبر 147، مصر کی سرگزشت۔ صفحہ نمبر 156، بنیامین کا سوال۔ صفحہ نمبر 157،
مصر کی منزل صفحہ نمبر 160، مصر کے دروازے صفحہ نمبر 162، بادشاہ کی حضوری صفحہ نمبر 167، مظالم کا نقشہ صفحہ نمبر 171، حضرت یوسف علیہ السلام نقاب الٹ کر صفحہ نمبر 175، قافلے کی معذرت صفحہ نمبر 180، بنیامین کی گرفت صفحہ نمبر 185، کنعانیوں کا مشورہ صفحہ نمبر 192، اسرائیل کو اطلاع صفحہ نمبر 193، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بے قراری صفحہ نمبر 197، مناجات حضرت یعقوب علیہ السلام صفحہ نمبر 200، حضرت جبرائیل علیہ السلام سے باتیں صفحہ نمبر 202، خفیہ چٹھی صفحہ نمبر 207، سوتیلے بھائی محبت کی باتیں صفحہ نمبر 210 اور 211، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا صفحہ نمبر 213، مصر کی آراستگی صفحہ نمبر 219، ایک پرجوش نظارہ صفحہ نمبر 220، وصل الحبیب صفحہ نمبر 223، خواب کی تعبیر صفحہ نمبر 225، گزشتہ کہانی صفحہ نمبر 227، تقصیر کی معافی صفحہ نمبر 228، خزانوں کی سیر صفحہ نمبر 229، حضرت یعقوب علیہ السلام کی رحلت صفحہ نمبر 231، حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال صفحہ نمبر 234، صفحہ نمبر 5، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پیش لفظ حضرات، اس عاجز نے سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شرح نہیں کی ہے، بلکہ تمام حالات حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ سما باندھا ہے جس سے اس ذیشان قصے کا ہر ایک واقعہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس کا تمام نقشہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے، اور ایک ایک پہلو اس قصہ دلکش کا دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے۔ یہ محض اس کا فضل ہے، ورنہ مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ بہرحال اس کے لکھنے میں ناچیز نے جتنی اور جس قدر بھی محنت کی ہے، اس کا صلہ مولا کریم عز و جل سے چاہتا ہوں، اور آپ حضرات سے صرف اتنی تمنا ہے کہ اس قصہ ہوش ربا یعنی داستان حضرت یوسف علیہ السلام کو پڑھ کر میرے حق میں ضرور دعا فرمائیں، اور ہر غلطی اور ہر سہو کی مجھے معافی دیتے ہوئے قلم اصلاح سے زینت بخشیں۔ مسلمانوں کا خادم الراقم محمد اسحاق، مدیر الوائز، دہلی۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم۔ ترجمہ: تمہارے پاس ہمارا ایک ایسا نمائندہ آیا ہے جو بظاہر خود تم سب ہی میں سے ہے، وہ تم سے ایسی شدید محبت کرنے والا ہے کہ تمہاری ہر پریشانی اس پر بھاری ہے، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ میری مخلوق راستے سے بھٹک کر دوزخ کا ایندھن بنے۔ تم مومنوں کی بھلائی کے لیے وہ بڑے حریص ہیں اور بڑے نرم دل اور مہربان ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یعنی اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ رمز: الف لام را کے معنی اور اس کا مطلب اور اس کا رمز سوائے خدا تعالیٰ کے اور خدا کے بتانے سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا اور نہ بتا سکتا ہے۔ بڑوں نے الف اور لام اور را ان حروف مقطعات کے معنی اور مطالب بیان کیے ہیں، لیکن ٹیپ کا بند سب نے یہی لکھا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یعنی خدا ہی جانتا ہے کہ اس نے ان حرفوں میں اپنے پیارے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کیا باتیں فرمائی ہیں، اور اس کی نگاہ لامحدود سے کیا کیا اشارے اور کنائے ہوئے ہیں۔
بقول شاعر نگاہوں میں اقرار سارے ہوئے ہیں، ہم ان کے ہوئے اور وہ ہمارے ہوئے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین یعنی سورہ یوسف قرآن مجید کی چند آیتیں ہیں اور اللہ کی قدرت کی تھوڑی سی نشانیوں کا اظہار ہے جس نے محض اپنے فضل سے اپنے بندوں پر آشکار فرمائی۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یعنی مولا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل فرمایا کہ تم عرب کے لوگ مادری زبان ہونے کی وجہ سے اس کو بخوبی سمجھ سکو اور تمہارے ذریعہ سے دوسرے لوگ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، یعنی اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے یہ صورت بھیج کر تمہیں اور تمہاری امت کو ایک بہتر سے بہتر قصہ سناتے ہیں، حالانکہ اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے آپ کو اس قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خبر نہ تھی۔ فی الحقیقت اے خدائے بے نیاز، ایک ہی تو ہے دانائے راز، ہم کو کیا معلوم ہے اے عالی تبار، علم ہے دریائے ناپیدا کنار، بس تو ہی ہے ایک علام الغیوب، جملہ مخلوقات سے واقف ہے خوب۔ علم تیرا فضل تیرا اے کریم، فضل تیرا علم تیرا اے رحیم، تو نے اپنے فضل سے اے کبریا، علم یوسف قصہ یوسف دیا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔